656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ مشہور مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ امت مسلمہ اپنے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ من حیث المجموع پٹ چکی تھی، ترکوں کے مشہور قبیلے کائی کے سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ عثمان اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ عثمان کا اپنے وقت کے مشہور بزرگ شیخ ادابلی سے قلبی تعلق تھا۔ عثمان اکثر شیخ ادابلی کے ہاں جایا کرتا۔ ایک بار جب عثمان شیخ ادابلی کی درگاہ پر سویا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادابلی کے سینے سے نمودار ہوا اور عثمان کے سینے میں اتر گیا، اور ایک درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے جب یہ خواب شیخ ادابلی سے بیان کیا تو شیخ ادابلی نے عثمان کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے اور میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی۔ عثمان کے خواب میں نظر آنے والے 4 دریا دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دنیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانہ میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور ان پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان کے بعد اس کی اولاد میں سلطان محمد فاتح نے فتح کیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ عثمان بڑا بہادر اور عقلمند حکمران تھا۔ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ مال غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا، اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان جب ایک شہر کراجہ حصار میں قاضی مقرر ہوا تو اس نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بیزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم کو انصاف کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ 1281 میں ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرما روا
سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان غازی کی نوزائیدہ سلطنت کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ 700 ہجری بمطابق 1301 عیسوی میں جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، قطا اور کستلا کے نصرانی امراء کو ساتھ ملا کر عثمان کی نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کی ٹھانی، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے، تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ 707 ہجری بمطابق 1308 میں عثمان نے یکے بعد دیگرے قطا، لفکا، آک حصار اور فوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری بمطابق 1313 میں کبوا، یکیجا تراکلوا اور تقرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ شہر مشکل ترین معرکہ تھا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اکرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ اکرینوس عثمان کے جذبہ ایمانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ عظیم فرزند اسلام 1326 کو جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو دولت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرا تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوا اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا، جو بیزنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے۔ عثمان کو بورسا میں دفن کیا گیا۔ 1855 میں آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے عثمان اول کا مزار مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔